محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، سب سے پہلے تو تاخیر کی معذرت چاہوں گا، کیونکہ کل کا جو میرا سفر تھا یہ میرے شیڈول میں نہیں تھا۔ کل صبح میں کمالیہ میں پروگرام سے 11 بجے فارغ ہوا تو اطلاع ملی کہ سکھر میں ہمارے بہت قریبی ہیں اور ہمارے اداروں کے بہت ہی قریبی معاون بھی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال، ورثاء کی وصیت اور مرنے والی کی بھی خواہش تھی اماں جان کی کہ جنازہ پڑھاؤں۔ پھر رات میں احمد پور شرقیہ میں ایک شادی کا پروگرام تھا، ان کی بہت میں نے منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانے، پھر مجھے وہاں جانا پڑا۔ پھر لگ بھگ تقریباً 1:30 بجے میں وہاں سے فارغ ہوا تو پھر ان سے میں نے وعدہ کیا، میں نے کہا میں عشاء میں نہیں پہنچوں گا، انشاءاللہ صبح کا فجر میں درس قرآن سکھر میں دوں گا۔ تو الحمدللہ مرکزی جامع مسجد میں فجر کے وقت پہنچ گیا، درس قرآن، پھر قبرستان گیا۔ 7:30 بجے سکھر سے الحمدللہ شہر سے روانگی ہوئی۔ پھر عبدالحکیم کراس کیا، گاڑی کا بیلٹ ٹوٹ گیا تھا، عتیق الرحمان صاحب دوسرے ساتھی بھی وہی ہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے یہاں تک لے آیا۔ تو ہمت تو میرے اندر بالکل بھی نہیں، پوری رات کا سفر، پورے دن کا سفر، لیکن آپ حضرات کی چاہت اور محبت اور تقدیر کے فیصلے، وہاں کے حضرات نے، بڑے بوڑھوں نے بڑے ہاتھ جوڑے کہ عصر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہے، مستورات نے بھی بہت، میں نے کہا نہیں، بہت دور دراز سے ابھی بھی آپ کے اس مجمع کے اندر الحمدللہ حاصل پور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، میلسی سے آئے ہوئے ہیں، وہاڑی سے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں تک مجھے باقی جو جمعے کے بعد ملیں گے ان حضرات کا مجھے علم نہیں، آپ حضرات کی محبت ہے۔ اور ابھی بھی مغرب کی نماز کے بعد ایک نکاح ہے، پھر میں نے عشاء کی نماز کے بعد چوک سرور، کل 12 بجے کی میری ایئر بلو سے فلائٹ ہے کراچی کی، جامع بلوریا میں عصر کے بعد، پھر وہاں سے واپسی۔ بس آپ حضرات کی اتنی دعائیں مجھے لگی ہوئی ہیں، اتنی دعائیں لگی ہوئی ہیں، مجھے گھر میں بیٹھنے دیتی نہیں الحمدللہ۔ اور یہاں مجھے پیسوں کا لالچ بھی کوئی نہیں ہوتا، ہمارے محتم صاحب کو پتہ ہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے، میرا خرچہ کیا ہے، میری عیدی کیا ہے، لیکن آپ کی اتنی سی میرے لیے اتنی ہوتی ہے کہ اللہ پورے سال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ہنستا بستا رکھے اور ایک جگہ پر اللہ پاک ہم سے دین کی خدمت لے اور فیض پورے عالم کے اندر اللہ پھیلا دے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ سب حضرات کو 2 اللہ موقع عطا فرماتے ہیں، ایک اپنے نبی کا ذکر کرنے کے، ایک اپنا ذکر کرنے کے، اور آپ حضرات کی ضیافت بھی ہوتی ہے، جیسا کیسا روکھا سوکھا کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے لیے ٹھنڈے پانی میٹھے شربت کا اللہ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پیر محل میں کوئی پراپر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں خرچ، پتہ نہیں اللہ کہاں سے دے رہے ہیں، ہر جمعے کو اللہ انتظام کرا۔ بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اجتماعی طور پر ہمیں ایک دن درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے جمعۃ المبارک کے دن، تو جھوم جھوم کے مزے لے لے کے کیف و مستی میں سرور کے ساتھ حضور کے روزے پر، روزہ انور میں آپ کی قبر مبارک میں درود بھیجا کریں۔ فرشتے منتظر ہوتے ہیں اور فرشتے سوچتے ہوں گے پچھلے جمعے آیا تھا، اس جمعے نہیں آیا، اس کا کھاتا خالی باقی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ یہ اپنے اوپر فرض سمجھ لیں کہ میں نے جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے 12:30 سے 1:45 بجے تک کا وقت حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا میں نے مخصوص کر دیا ہے، اس وقت میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ پھر نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مجلس سے ذکر ہوتی ہے، مل کے اللہ اللہ کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں اللہ اللہ کر کے فارغ ہوں تو پورے ہفتے کا جو دنیا داری کی محبت کا میل دل پر چڑھا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے سارا میل اتر جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں نہ جانے کون سا اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا ہو جس کی اللہ اللہ کرنے سے، جس کی دعا پر لبیک اور آمین کہنے سے اللہ جل شانہ سب کے بیڑے پار لگا دیتا ہے۔ کوئی پتہ تھوڑی ہے، ایک آدمی کو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نزدیک نیک نہیں ہے، اور پتہ نہیں اس کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ ہو۔
ابھی جو میں گاڑی میں لفٹ دے کے آئے تھے وہ ایسے ہی صاحب تھے، ان کے والد صاحب پچھلے دنوں یا پیر محل میں شہید ہوئے، اور پھولوں کی گٹھڑی اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے جا رہے تھے۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا جتنے حضرات اب جمعہ پڑھیں گے سب کا ثواب اس کے پاس آیا، اس کے پاس سے ثواب اس کے والد کی قبر میں سارا پہنچ رہا ہے میرے پاس۔ کبھی بھی نیکی کو چھوڑنا نہ، جتنی اللہ توفیق دے دیں۔ اور چلو کسی کی ساتھ یا کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق نہیں، اظہار ہمدردی کی تو توفیق ملتی ہے کہ نہیں؟ کسی کے دکھ میں دیکھ کر یار بڑی تکلیف ہے، اللہ تیرے پہ رحم کر دے، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس نے کہا یار تیری مہربانی، اگر اس نے یہ مہربانی کا لفظ قبول کر لیا تو ہمارے پیچھے مقناطیس کی طرح اس طرح چپکے گی، جب تک یہ لفظ جنت کی چوکٹ پار نہیں کرا دے گا یہ لفظ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا پھر۔ اور اگر میں نے کہہ دیا مینو کی دفعہ ہو، مجھے کیا، مجھے تو اپنی مصیبتیں پڑی ہیں، جو یہ مینو کی قیامت کے دن فیصلہ ہمارے اپوزٹ مخالف ہو جائے، اگر حضور نے دیکھ کے کہہ دیا مینو کی تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ اسی لیے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ نہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت ٹیپ ٹاپ رکھے، سرمایہ دار ہو، مال پاس ہو، دھن دولت ہو، دنیا ہو، تم سمجھتے ہو کائنات کا بہترین آدمی ہے۔ سرکار مدینہ کا ارشاد ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آج خود غرضی کی عادت ہمارے اندر اتنی پڑی ہوئی ہے، آج میرے عزیزو اتنے خود غرض بن گئے، میرے عزیزو جائیداد وراثت مال دولت سونا چاندی تو دور کی بات ہے، انسان روٹی کے ٹکڑے پر بھی کسی کو صلہ نہیں مارتا، پھر انسان کہتا ہے پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا ہے، دنیا کو کچھ نہیں ہوا، دنیا بنانے والے نے کچھ نہیں کیا۔ اے بندے، جو تیرے دل کے اندر، جو تیرے ذہن میں خمار پیدا ہو رہا ہے، الٹی سوچ پیدا ہو رہی ہے، خدائی فیصلے کا انکار کر رہا ہے، اس چیز نے تیرے گھر کی ساری برکتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آج میرے عزیزو اگلا دن آنے والا ہے، ذوالنورین ہے، دوہرا داماد ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہے، 2 مرتبہ نبی کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا، 18 ذی الحج جس کا یوم شہادت ہے، یہ کون ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مدینہ پاک کے اندر قید پڑ گیا، لوگوں کو روٹی جان کے لالے پڑ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارت کے نفع کا مال 1000 اونٹوں کے اوپر لدا ہوا آ رہا تھا، پتہ لگا مدینے میں قید سالی پڑ گئی، غلامان مصطفیٰ کے گھر کے چولہے بجھ گئے، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، آدمی اپنے کنبے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجروں کو پتہ لگا، سارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے عثمان ہمیں پتہ ہے تیرا مال آیا فائدے والا، تجارت والا مال آیا ہے، ہم تیرے سے سودا کرنے کے لیے آئے ہیں، بتا عثمان کیا مال کی قیمت لگائے گا؟ 10 کے بدلے 1 دیں گے؟ کہنے لگے نہیں نہیں۔ 10 کے بدلے 2 دیں گے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، اور بڑھا دو۔ کہنے لگے 10 کے بدلے تجھے 3 دیں گے، کہ اور بڑھا دو۔ 10 کے بدلے تجھے 4 دیں گے تو اور بڑھا دو۔ سیدنا عثمان غنی کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے میری تجارت کا معاملہ پورا ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، میرا سودا کوئی خرید گیا۔ عثمان غنی ہمارے سے بڑا کون تاجر ہے جس نے 10 کے بدلے 4 دینے کا وعدہ کر لیا؟ فرمایا تمہارے سے بڑا ایک تاجر ہے جس نے وعدہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، مجھے 1 2 میں 1 کے بدلے 10 دوں گا۔ مجھے پتہ لگا غلامان رسول کے گھر کے چولہے بجھ گئے، میں نبی کے داماد نے نبوت کی چوکٹ کا خیال کرتے ہوئے 1000 اونٹ سارے مال سمیت مدینے والوں پر خیرات کر دیا ہے، سارا کا سارا دے دیا۔ یہ اپنے گھر کو چلے گئے، یہ اپنے گھر کو چلے گئے۔
رات خواب دیکھتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی خواب دیکھتے ہیں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید رنگ کی سواری گھوڑے پر سوار ہے، ماتھے پر اس کے نشان ہے، لگام میں کالی کملی والے کے ہاتھ میں ہے، آپ ایڑ لگا کر سواری کو تیزی سے لے کے جا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی، کہنے لگے کملی والے میں تیرے چچے کا بیٹا، آج بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میری سواری کی لگام چھوڑ دے، آج میرے پاس وقت نہیں، پھر کبھی تجھے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ سواری کی میرے لگام چھوڑی، عرض کرنے لگے اتنا تو بتا دو کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میرے عثمان غنی نے مدینے والوں پر 1000 اونٹ صدقہ کر دیا، اس کی خوشی میں پروردگار عالم نے جنت کی حوروں سے عثمان کا نکاح کر دیا، سارے نبی بھی جا رہے، میں محمد الرسول اللہ اس نکاح میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ یہ تو میرے عزیزو قیامت کے دن آپ کو مجھے پتہ لگے گا کہ اللہ اکبر، ہم نے اپنے گوشت کا، قربانی کے گوشت کا کون سا حصہ اللہ کے راستے میں دیا، کون سا حصہ میرے عزیزو اپنے گھر کے فریجوں میں رکھا۔ میرے عزیزو توجہ طرف بات ہے، توجہ والی بات ہے۔ فرمایا جتنا تیرے گھر میرا، اللہ اکبر، وہ پرایا ہے، تیرا نہیں۔ تیرے رشتہ دار آ کے کھائیں گے، تیرے خاندان والے کھائیں گے، تیرے کنبے برادری والے کھائیں گے۔ جو تیرے قربانی کے جانور ذبح ہو رہے تھے، دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کسی نے برتن سے دروازہ بجایا، کسی نے انگلی سے بیل کی بٹن پہ ہاتھ رکھا، اور کسی نے میرے عزیزو دروازہ بجایا۔ تو نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ فقیروں کا جھرمٹ لگا ہوا تھا، جو تو نے اپنے گوشت کے ڈھیر میں سے 2 بوٹی اٹھا کے دے دی۔ فقیر اٹھا کے کہنے لگا خدا تیرا بھلا کرے، اللہ نے یہ بھلا یہ بوٹی اپنے بینک کے اندر جمع کر لی۔ قیامت کے دن جب تیرے سجدے کام نہیں آئیں گے، لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہوا تیرے کام آ جائے گا۔ اسی لیے میرے محترم مکرم دوستوں بزرگوں، کبھی بھی کسی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، اور خصوصاً میرے عزیزوں کوئی تمہارے دروازے پر ضرورت کے لیے آ جائے، فرمایا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انتہا درجے کی کوشش کرنا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت ہے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، دنیا سے جانے کے 5 دن باقی رہ گئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، فاطمہ کا ابا جان ہے۔ یہ کون ہے؟ حسنین کریمین کا نانا جان ہے۔ یہ کون ہے؟ خدیجہ عائشہ کے گھر والا۔ یہ کون ہے؟ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ یہ کون ہے؟ سارے نبیوں کا تاجدار ہے، خدا کا پیارا محبوب ہے۔ ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، اعلان فرما رہے، او لوگو، ساری زندگی میں اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہو، زندگی کے تھوڑے دن باقی رہ گئے، پتہ نہیں زندگی کب بے وفائی کر جائے گی۔ اور میرے پیارو، اگر کسی نے لینا ہو تو آج لے لے، قیامت کے دن میری طرف انگلی اٹھا کر پروردگار کے عالم میں مجھے شرمندہ نہ کروانا، اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کروانا۔ دائیں طرف منہ کر کر آپ نے اعلان فرمایا، پھر سامنے منہ کر کے اعلان فرمایا، پھر چہرے مبارک کا رخ بائیں طرف موڑا، پھر آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کسی کا لینا دینا تو لے لے۔ ایک کونے سے صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے کملی والے، میرے 2 درہم آپ پر ادھار ہے، اگر دے دو تو آپ کی مہربانی ہے، میرا لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا تو میں نے تقاضا کر دیا۔ نبوت کی آنکھیں جھلکنے لگی، برسنے لگی۔ آپ نے فرمایا اتنا تو بتا دے یہ 2 درہم میں نے کب لیے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی میں ایک مسافر آیا تھا، آپ نے اس سے پوچھا تھا تو نے روٹی کھائی کہ نہیں؟ اس نے نا کا اعلان کیا اور سر ہلا کے کہہ دیا میں نے کوئی نہیں کھائی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں بھیجا، آپ کے گھر میں آٹے کا پیڑا نہیں تھا، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بھیجا۔ حسین دوڑتے ہوئے کہنے لگے نانا 4 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ نے ابو بکر کے گھر بھیجا، 2 دن سے ابو بکر کا چولہا ٹھنڈا تھا۔ آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیجا، حضرت عمر کا 3 دن سے چولہا ٹھنڈا تھا۔ ابو ہریرہ کے گھر کی طرف بھیجا، ابو ہریرہ تو مسجد نبوی کی چوکھٹ پہ مدعا
لیٹا تھا، بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ دبا رہا تھا۔ آپ منبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی مجھے روٹی کے لیے ادھار دے دے، جنت کے اندر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھلاؤں گا۔ کملی والے میرے پاس بھی 2 درہم تھے، اس وقت 2 درہم میں نے آپ کے قدموں پہ لا کے ڈال دیے، اگر آپ دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مانگنے والا اللہ تیرا بھلا کرے، قرضہ تو قرضہ ہے، بلال اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے دروازے پہ لے جا اور جا کے میرے گھر کا برتن دکھا دے، رب کعبہ کی قسم ہے پیسے تو دور کی بات ہے، میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی کوئی نہیں جس سے میں اپنے گھر کا دیا روشن کر سکوں۔ پھر رحمت دو عالم کا سر مبارک جھک گیا، آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے قدموں میں آپ کے چاچے کے بیٹے حضرت علی کے بھائی حضرت فضل بیٹھے تھے، آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اے فضل کہا جی یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا چہرہ دیکھ کے پہچان لے، اگر زندگی نے وفا کی تو اپنے ہاتھوں سے قرضہ اتاروں گا۔ اے فضل اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اس کو پہچان لے، اس وقت تک میری آل میرا گھرانہ میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک میرا قرضہ ادا نہ کر دو۔ اللہ کا نبی مانگ رہا ہے، دنیا سے گیا آپ کی زیرہ مبارک گروی رکھی ہوئی ہے، حالات روزانہ ابتر سے ابتر، بہتر نہیں بہتری کی طرف نہیں، ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ حرص طمع بڑی پڑی ہے، میں میرا بھر جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر سائل آ کے کھڑا ہو گیا اور بھیجنے والا کالی کملی والا رستہ دکھانے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ضرورت کے لیے آیا، کہنے لگا مجھے بڑی ضرورت ہے، پریشان ہوں، خرچہ چاہیے۔ فرمایا میرے عثمان کے دروازے پہ چلا جا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا گیا، اندر سے آواز آ رہی ہے، گھر والی سے جھگڑ رہے ہیں، تو نے پانی میں زیادہ شہد کیوں ڈال دیا، تو نے 1 چمچہ پورا کیوں ڈال دیا، تو نے آدھا چمچہ کیوں نہ ڈالا، منہ میں انگلیاں دے کے پریشان ہو گیا۔ یہ کیسا سخی ہے، یہ کیسی ضرورت پوری کرنے والا ہے جو آدھے چمچ شہد پہ جھگڑا کر رہا ہے، یہاں سے کیا ملے گا؟ لیکن پھر حکم نامہ تھا، دروازہ بجا دیا، واہ عثمان دورہ دمہات دروازے پر آیا، کہا کیا ہے؟ اتنا کہا مجھے انہوں نے بھیجا ہے، میں ضرورت مند ہوں، جلدی سے میرے عزیزوں ستو کا توڑا، کھجوروں کا توڑا، پھر اشرفیوں کا تھیلا ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ ساحل چیخنے لگا اور چلانے لگا، شہد کے چمچے پہ جھگڑنے والے یہ تھیلا مجھے کیوں دیا؟ فرمایا وہ جو شہد کا چمچہ تھا وہ اپنے لیے تھا، جو تیری جھولی میں ڈالا یہ اللہ کے لیے۔ بہنوں کو دروازوں سے خالی بھیجنے والوں، عید کے دن بیل پھول کر کے کہتی ہے ویرا پورے شہر میں تو نے گوشت بانٹا، میرے گھر تھیلی نہیں آئی، تینوں کی لوڑے تسی تے آپ قربانی کیتی ہے۔ کہتی ویرا 4 من گوشت کی ڈھیری پڑی تھی، مجھے اتنا سواد مزہ نہیں آیا جتنا 1 کلو تھیلی گوشت کی تو لاتا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ او ویرا میں گوشت کی تھیلی نہ دیکھتی، تیرے چہرے میں مرے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھتی۔ گھر کے اندر اتنی سی خوشی ہوا کرے، چھوٹا سا پروگرام ہوا کرے، میرے یارو اپنے بہن بھائیوں کو خلوص دل سے دعوت دیا کرو۔ چھوٹا مکان ہونے کی وجہ سے اور کنبہ بڑھنے کی وجہ سے اگر تمہارے بہن بھائیوں نے علیحدہ مکان لے لیا تو میرے چاند میرے پیارو کوئی ایسا پروگرام بنا لو، ہفتے میں 15 دن میں ایک گھر میں اکٹھے ہو جایا کرو، بچپن کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، تیرے دل کو سرور ملے گا
اور قبر کے اندر اللہ کی عزت کی قسم قبر والا کوٹھا تمہارے گلے ملنے سے اللہ قبر والے کوٹھے کو ٹھنڈا کرے گا۔ یہ قبر والا کوٹھا ماں باپ کا ہوگا۔ صبح میں عزیزو سکر میں 6:30 بجے درس قرآن میں یہی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا مرنے والی 7 بیٹے چھوڑ کے گئی اور 7 کو جاتے ہوئے پیغام دے کے چلی گئی، دیکھنا میں نے اس گلشن کو بڑی مشکل سے آباد کیا، تنکا جمع کر کر تمہارے باپ کی محنت کو میں نے رائے گاں ضائع نہ کیا، میں نے تنکا جمع کر کے بہن بھائیوں کا آشیانہ بنایا، دیکھنا آشیانے کی ایک اینٹ نکل گئی، اب قبرستان میں جا رہی ہے، دیکھنا کسی ایسے کو جگہ نہ دینا جو اس اینٹ کی جگہ پر آ کر بیٹھے اور تمہارے آشیانے کو گلشن کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دے۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گلاب کی پتیاں لانے کی ضرورت کوئی نہیں، مکھانے مسور کی دال لانے کی ضرورت کوئی نہیں، پانی کے پیالے بھرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کبھی دل کے اجالے میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی رات کو 2 بجے آنکھ کھلے اور ماں یاد آ جائے، بیٹا پھولوں کی چادر نہ لانا بلکہ لیٹے لیٹے لے قل هو اللہ پڑھ کے سنا دینا، ادھر تیری زبان ہلے گی، قرآن کی تلاوت کی برکت سے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ تبوک کا موقع آیا، خدا کا پیغمبر اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کون ہے جو دین اسلام کے لیے چندہ دے؟ حضور علیہ السلام نے 1000 فوجیوں کے لیے چندہ مانگا، کون ہے جو 1000 فوجی لشکر کے لیے ساز و سامان دے، سواری دے؟ آپ نے دائیں طرف اعلان کیا، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کملی والے اتنے اونٹ بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے۔ آپ نے فرمایا عثمان تیرا اللہ بھلا کرے، رحمت والا نبی پھر سامنے صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کر کر اعلان فرما رہے کون ہے جو اللہ کے لیے دے دے، مسلمانوں کو دے دے، فوجیوں کی امداد کرے، اسلام کی عزت کے لیے دے دے۔ سیدنا عثمان نے دیکھا یہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، صدیق گھر کے اندر جھاڑو پھیر کے لایا، حضرت عمر آتے گھر کا سامان لے کے آ گئے، صحابہ بیٹھے ہیں آنکھوں سے آنسو ہیں، کوئی مسجد نبوی کی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر حضور نے میری طرف نظر کر لی اور میرے پاس تہمد کرتا ہی کوئی نہیں، میں اسلام کے چندے میں کیا دوں گا؟ واہ عثمان تو نے اس وقت کے یاروں کی لاج رکھی۔ دائیں طرف سے اٹھ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، کملی والے انہیں نہ دیکھو مجھے دیکھو، 100 اونٹ میری طرف سے اور گھوڑے بازمائے ساز و سامان کے قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا عثمان اللہ تیرا بھلا کرے، میرے عزیزو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے پتر تینوں کوئی چاہیے ہے؟ باپ بیٹے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے نا پترا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ڈالر کو دیکھ کے بیٹے کا دل نہیں خوش ہوتا جتنا باپ کی شاباشی لے کے بیٹے کا دل خوش ہوتا ہے۔ واہ عثمان اس وقت کیا تیری شان ہوگی، اس وقت تیرے دل میں کیا بات ہو رہی ہوگی جب رحمت دو عالم یوں کر کے کہہ رہے ہوں گے اللہ تیرا بھلا کرے۔ دعا دینے والی امی جان نہیں، دعا دینے والے ابو جان نہیں، دعا دینے والے پیر کوئی نہیں، غوث قطب ابدال کوئی نہیں، دعا لینے والا اور شان دعا لینے والا نبی کا عثمان ہے، دعا دینے والا نبیوں کا سردار ہے۔ پھر آپ نے بائیں طرف منہ کیا، آپ نے فرمایا جیش عسرا کے لیے، تبوک کے لیے کون چندہ دے گا؟ پھر صحابہ کے سروں کو جھکا دیکھا، سیدنا عثمان غنی وہاں سے کھڑے ہوئے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے، حضور کے چہرے کی طرف منہ کیا کہ یا رسول اللہ اتنے سو اونٹ اور گھوڑے بمائے ساز و سامان کے میری طرف سے قبول فرمائے۔ تیسری مرتبہ جب سیدنا عثمان غنی نے کہا رحمت دو عالم کے آنسو نکل کر جھولی میں گرنے لگے۔ پھر آپ نے چوتھی مرتبہ اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا ابھی اور سامان چاہیے کون دے گا؟ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان بیٹھ جا، کسی اور کو بھی تو موقع دے دے، عثمان بیٹھ جا، کسی اور کو موقع دے دے۔ 800 جوانوں کا سامان جب جمع ہو گیا 200 کا باقی رہ گیا، حضور فرما رہے کون دے گا کون دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کملی والے اللہ نہ کرے عثمان تیری آنکھوں میں آنسو دیکھے اور عثمان زندہ رہے، جب تک تیری آنکھ جب تک زندہ رہے گا جسم میں جان رہے گی، سانسوں کی گردش رہے گی، کملی والے عثمان تجھے رونے نہیں دے گا۔ 200 کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، رحمت دو عالم کی جھولی میں اللہ اکبر 900 اونٹ اللہ کے نبی کی جھولی میں
5 کلو سونا جب لا کے ڈالا، خدا کے پیغمبر نے یوں کر کے اچھالا اور عثمان کی طرف دیکھ کے فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو بھی کر لے اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی۔ مدینہ شریف میں میٹھا پانی پینے کو کوئی نہیں، ایک ہی کنواں بیر روما۔ رحمت والا نبی منبر پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ منبر پہ کھڑے ہو کے وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن اسے اپنے پاس بلا کے اپنے ہاتھوں میں جامے کو سر لے کے اس کے ہونٹوں سے لگاؤں گا۔ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح کہاں قیمت دے کے آنی ہے، کتنی دے کے آنی ہے؟ 20,000 درہم کا پانی کا کنواں خریدا، لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے عزیزو عثمان غنی کے امت پر کتنے احسان ہے، اس لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے انتقال پر، اپنی دوسری صاحبزادی کے انتقال پر ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی میں لے آئے تھے۔ جب آپ نے حضرت عثمان غنی کو اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھے اپنے گھٹنوں میں سر تک کے رکھ کر روتا دیکھا، نبوت والے ہاتھ جب سر میں پھرے، بالوں میں ہاتھ پھرے، حضرت عثمان نے حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہ کملی والے پہلی دھی میرے نکاح میں تیری آئی، اس کا انتقال ہو گیا، اب دوسری آئی وہ بھی چل بسی، ہائے دنیا مجھے دو نور والا کہتی تھی، اب تیرے گھر سے میرا تعلق ٹوٹ گیا، تیری چوکھٹ سے میرا کنیکشن ٹوٹ گیا۔ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا، ممبر پر مسجد نبوی کے پاس لے آئے، مسجد نبوی میں ممبر کے پاس لائے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا میرے صحابہ اس کا چہرہ دیکھو، یہ کہتا ہے نبوت کے ساتھ میرا کنیکشن ٹوٹ گیا، نبی کے گھر کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ گیا، صحابہ تم گواہ ہو، میرا اللہ تو گواہ ہے، یہ 2 بیٹیوں کی بات کرتا ہے، میں محمد کے 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، عثمان تیرے گھر سے ایک ایک کا جنازہ اٹھتا جاتا، میں دوسری دلہن بنا کے تیرے گھر کے اندر بھیج دیتا۔ او میرا عثمان تو نے دامادی کا حق ادا کر دیا، محمد کے 40 بیٹیاں ہوتی، محمد ایک ایک کر کے 40 بیٹیوں کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو احساس دلواؤ، بتاؤ صرف 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک کی نہیں، یکم محرم کو فاروق اعظم ہے، 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسلام کے وہ ہیرے ہیں کہ آج تک کفر ان کا نام سن کے کانپتا ہے۔ میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ صرف سیرت اور صورت کو سن کر، کردار اور گفتار کو دیکھ کر ہم ڈکار مار کے ہضم نہ کریں، بلکہ ان کی مبارک زندگی سے سبق لیں کہ انہوں نے مال جان قربان کر کے اللہ کے نبی کو اور اللہ کو کس طرح راضی کیا تھا۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو لے کے اگلے جمعے چلیں گے۔ باہر گرمی بہت زیادہ ہے، بس غفلت اور دیری کی وجہ سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام حضرات کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔